ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو اس کی آیتوں کے منکر ہیں، بے شک جو اس کی آیتوں کے بولیے منکر ہیں، یار بولو سبحان اللہ، ایک درخت لوا لو جنت ہے، جو اس کی آیتوں کے بولیے منکر ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے ہیں۔ محبوب وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ اب میں اس آیت مبارکہ کو سمجھیے۔ محبوب جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو اس کی آیتوں کے پہلے میں نے کیا بولا بولیے، جو اس کی آیتوں کے منکر ہیں، وہ جو اس کی آیتوں کا منکر ہے وہ حسینی نہیں۔ رب فرما رہے یار اے لوگو، زمین میں سے حلال کھاؤ، زمین میں سے حلال کھاؤ۔ اسی حلال کھانے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں، کہ بندہ حلال بھی نہ کھائے، حرام کو وہ پرافٹ سمجھے، پرافٹ کے نام پہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، پھر کہے میں امام علی مقام کا ماننے والا ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس، رب نے صرف مسلمانوں کو نہیں فرمایا، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے حلال کھانا کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا والوں، اے لوگوں، پوری کائنات کو فرمایا کہ حلال کھاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تنخواہ آپ ذرا زیادہ فرمائیے، میری اتنی تنخواہ میں معاملات گھر کے نہیں چلتے۔ سرکار نے فرمایا تیری کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا 10 دینار ہے، جو بھی اس وقت کی ٹرم تھی، 10 درہم یا 10 دینار۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کی تنخواہ ذرا کم کر دو، 7 درہم کر دی گئی۔ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے تنخواہ بڑھانے آیا تھا، میں آپ سے تنخواہ بڑھانے آیا تھا، آپ نے تو کم کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو کام 7 درہم کا کرتا ہے اور تنخواہ تو 10 درہم لیتا ہے، تیری کمائی میں حرام شامل ہو گئے، اس لیے تیرے گھر کے خرچے نہیں چلتے۔ تو کچھ دن کے بعد سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ اب انہی 7 دینار میں برکت ہی اتنی پڑی ہے کہ اللہ انہی 7 دیناروں میں سے کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یعنی حلال ہو تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، لیکن اگر حرام ہو تو پھر اس میں کیسے برکت شامل ہوگی؟ پھر رب فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تے اسی شیطان دے رستے تے نہیں چل دے، اسی گالاں نہیں کٹ دے، اسی بغض نہیں کر دے، اسی کہیں دا غلط نہیں سوچ دے، سارا کچھ سوچنے، اسی سارا کچھ سوچ کے پھر اسی دین دے ٹھیکیدار بنیے۔ یقین مانے ایسی باتیں پوری اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، کافروں سے بات نہیں۔ رب فرماتا ہے مسلمانوں، او میرے حضور کے غلاموں، میرے محبوب کی امتیوں، دین اسلام میں پورا پورا داخل ہو، اپنی مرضی سے آدھا داخل نہ ہوا کرو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر رب فرماتا ہے کہ میری آیتوں کے منکر نہ بنو، اسی تو دی آیت دے منکر بننے پہ۔ پھر سنو، رب نے پھر سورۃ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی رب دی ساری نعمتاں بھی کھا جانے ہیں تو اسی شکر اسی پھر ادا نہیں کرتے، تے جے پھر تو اسی کہہ دے اسی حسینی ہیں۔ تو اساں سنیا نہیں پچھلے جمعے، وہ اہل بیت کا تو مقام یہ ہے کہ وہ تو سارا وہ روزے بھی رکھیں تو اللہ کی راہ میں مال دے دیتے ہیں، تو جب وہ رب کی راہ میں مال دے دیتے ہیں تو پھر بھی وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ رب فرماتے ہیں ان کا شکر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتی، یہ تو صرف رب کی رضا چاہتے ہوتے ہیں۔ اور پھر رب فرما رہا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबना मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए ईमान वालो अल्लाह की राह में अपनी हलाल कमाई से खर्च करो। अल्लाह की राह में अपनी हलाल कमाई से खर्च करो। मैंने आगे भी गुज़श्ता अर्ज़ किया था कि भावें कोई मजदूर है तो भावें कोई अरबपति, अपनी कमाई का 1 या 2% हिस्सा अगर वो निकाल दे तो कमी कोई नहीं आती। अगर वो 1000 रुपया कमा के आता तो 30 रुपये 40 रुपये अगर वो अल्लाह की राह में दे दे तो कैसी कमी आ जाती है, तो देनी चाहिए। और रब फरमाते हैं वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और ज़मीन में से जो निकलता है उसके ऊपर भी वो भी रब की राह में दिया गया। असी उशर भी पूरा क्यों नहीं दिया? तो असी का दे हुसैनी है भाई, असी तो कोई हुसैनी ना है। फिर तो रब फरमाते जेड़ा बंदा मेरी आयत का इनकार करता है तो मेरे हक फैसले करने वाले को कत्ल करता है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की तुम खुशखबरी सुना दो। और इस अल्फाज को गौर करें, बंदे ने वट चढ़िया है ना बोता तो उन्होंने कहते जाकर तू खुशखबरी दे, हाँ तेरी यार मैं लत्ता ना सीधियां कर छड़ियां तो आखी, यानी बंदा बूस्ट लेके बात करता है। आज दिन मैं दसा कहता है कि नहीं बंदा, बोलिए, यानी एनर्जी को कैप्चर करके रब ये भी फरमा सकता था उनको दर्दनाक अजाब, रब फरमाता खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी तो है दर्दनाक अजाब की तो नहीं होंगी, तो जे होए जे लफज आखे तो मतलब काम काफी सख्त है। रब फरमाता फबश्शिरहुम, उनको खुशखबरी सुनाओ, किसकी? दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। और फिर इधर भी किन को खुशखबरी सुनाए? वयक्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलकिस्ति मिनन नास, जो लोगों के दरमियान हक का फैसला करते हैं लोग उनको भी कत्ल कर देते हैं। आजकल ऐसा होता है कि नहीं होता? और लोग कहते ना 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 ओ हो तू वो मामले च नहीं जाना, बंदा डाढ़ ही तेनों भी मार देगा। ऐसे जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख तो आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। ऐसे होता है कि नहीं हमारे? ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं अपने से तो बात नहीं कर रहा। रब फरमाते हैं जो लोगों में हक फैसला करने वालों को कत्ल करते हैं, तो मैं इत्थे गल करना, कत्ल भावें ना करो, धमकी तो असी भी ला ही छाड़ने दे, हाँ तू मेरे खिलाफ फैसला करने कि नहीं, असी दे हाँ वेखी जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।